السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ طاغوت کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی، غالباً آج کی اس کی آخری نشست ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ طاغوت قرآن کریم میں کہاں استعمال ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم نے طاغوت کے لفظ کو 8 مقام پہ استعمال کیا۔ اختصار کے ساتھ میں آپ کو وہ آیات پڑھ دیتا ہوں جہاں جہاں طاغوت کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، وہاں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ طاغوت کو کن معنوں میں استعمال کیا، یعنی طاغوت اور اس کے مد مقابل دونوں کا ذکر آیات کے سیاق و سباق سے بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے جس میں طاغوت کا ذکر ہے، اور 256 سے جو پہلی آیت ہے وہ آیت الکرسی والی آیت ہے، یعنی 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جیسے ہی آیت الکرسی ختم ہوتی ہے، آگے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، جو لوگ طاغوت کا انکار کرتے ہیں، طاغوت سے کفر کرتے ہیں، ویؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، تو وہ مضبوط کڑے کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں جو کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ اللہ اکبر، لا انفصام لہ۔ اب آپ یہاں دیکھیں طاغوت کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں طاغوت اللہ کے مد مقابل کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ صاف یہاں الفاظ ہیں کہ جو طاغوت سے کفر کرے اللہ پہ ایمان لے آئے، تو یہاں طاغوت اللہ کے مد مقابل کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ مزید آپ نے وضاحت دیکھنی ہو، یا میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، تو زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ ہی کر رہا ہوں آپ کو، کیونکہ قرآن کریم کی یہ 8 آیات ہیں۔ آیت الکرسی کو پڑھ لیں، اللہ کی تعریف ہو رہی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہر جملے کو لیتے جائیں، اور ہر جملے کا جو مد مقابل ہے وہ طاغوت ہے۔ اللہ کا مد مقابل طاغوت، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ جو لا الہ جو نفی ہو رہی ہے، سارے طاغوتوں کی نفی ہو رہی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ جس سے نہ اونگ آتی نہ نیند آتی ہے۔ جو خدائی کا دعویٰ کرے اور اسے اونگ پکڑ لے، وہ اسے نیند پکڑ لے، وہ تو طاغوت ہے۔ اسی طرح آپ چلتے جائیے، ٹھیک ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات میں جو کچھ ہے آسمان و زمین میں اسی کی ملکیت ہے۔ جو خدائی کا دعویٰ کرے اور ملکیت اس کی ہے ہی نہیں ہے، وہ تو طاغوت ہے۔ آگے پوری آیت الکرسی کو آپ اسی طرح دیکھ لیں، اور پھر میں آپ کو گزشتہ نشستوں میں بتا چکا ہوں کہ طاغوت کسے کہتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ ہم نے طاغوت کے حوالے سے 3 باتیں کی تھیں، کہ ایک یہ کہ طاغوت کل ما یعبد من دون اللہ، ہر وہ چیز، ہر وہ ہستی، ہر وہ شخصیت جس کی عبادت اللہ کے مقابلے میں کی جائے، چاہے وہ نیک بندہ ہو چاہے برا بندہ ہو، اسے طاغوت کہیں گے۔ اس لحاظ سے طاغوت کی تعریف صالحین پر بھی، اچھے لوگوں پر بھی صادق آتی ہے۔ تو فمن یکفر بالطاغوت میں اس لحاظ سے پھر مطلب کیا ہوگا؟ جو طاغوت کا انکار کرے، یعنی تمام معبودان باطلہ کا انکار کرے، چاہے کسی نیک شخصیت کو معبود کا درجہ دیا گیا ہو تو نیک شخصیت کا نیک ہونا اپنی جگہ، لیکن اس کی معبودیت کا انکار کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی معبودیت کا انکار کرے، عزیر علیہ السلام کے معبود ہونے کا انکار کرے، رسول اللہ کے معبود ہونے کا انکار کرے، صالحین کے معبود ہونے کا انکار کرے، اولیاء اللہ کی معبودیت کا انکار کرے، صرف اللہ پہ ایمان لائے، تب یہ مطلب ہوگا۔ دوسرا مطلب، دوسری تعریف، طاغوت کل ما یطغی الانسان، ہر وہ چیز جو انسان کو سرکشی پر آمادہ کرے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ طاغوت کی یہ تعریف نیک بندوں پر صادق نہیں آتی ہے، برے بندوں پر صادق آتی ہے۔ ان پر صادق آتی ہے یہ تعریف، ان پر منطبق ہوتی ہے، اور اس کی اپلیکیشن ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اللہ کے مد مقابل بنتے ہیں، اپنی اتباع کرواتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، اپنی پوجا پاٹ کرواتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، یہ ان پر صادق آتی ہے۔ پھر طاغوت کی تعریف نیک بندوں پر صادق نہیں آتی، ٹھیک۔ ہمارے عرف میں جو طاغوت کا مطلب لیا جاتا ہے، ہمارے ہاں طاغوت شیطان کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور بری شخصیات کے لیے طاغوت کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہمارے عرف میں جو طاغوت جن معنی میں استعمال ہوتا ہے،
ان معنی میں صالحین کو شمار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، علمی حوالے سے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بہر کیف فمن یکفر بالطاغوت، یہاں جو 256 آیت ہے سورۃ البقرہ، یہاں اللہ کے مد مقابل کے لیے طاغوت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ طاغوت اللہ کا مد مقابل، جس کو وہ خود مد مقابل بن جائے یا جسے لوگوں نے مد مقابل بنا لیا ہو اور وہ خود اس مد مقابل بننے پہ راضی ہو جائے، یا لوگوں نے اسے مد مقابل بنا لیا ہو لیکن وہ بندہ خود کو مد مقابل نہ سمجھے بلکہ اللہ کا بندہ سمجھے، ان سب کا انکار کر کے اللہ پہ ایمان لائے، تب وہ مضبوط کڑے کو ہاتھ میں لے لے گا۔ تو یہ سورۃ البقرہ کے اندر جو طاغوت کا مفہوم تھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح میں نے آپ کو طاغوت کی ایک تیسری تعریف بھی بتائی تھی کہ کل ما یشغلک عن الحق فہو طاغوتک، جو شخص بھی آپ کو، جو شخص بھی آپ کو رائے حق سے ہٹا دے وہ آپ کے لیے طاغوت ہے۔ وہ ریاست ہوئی، وہ قیادت ہوئی، وہ معیشت ہوئی، وہ معاشرت ہوئی، وہ مال ہوا، وہ دولت ہوئی، وہ اولاد ہوئے، وہ بچے ہوئے، وہ دوست احباب ہوئے، وہ آپ کا گرد و پیش ہوا، وہ آپ کا ماحول ہوا، وہ آپ کی درسگاہ ہوئی، آپ کے دفاتر ہوئے، آپ کے چیمبر ہوئے، جو بھی کچھ ہوا، جو بھی آپ کو رائے حق سے ہٹا دے وہ آپ کے لیے طاغوت ہے۔ تو ان سب کا انکار کر کے اللہ پہ ایمان لائیں گے تو مضبوط کڑے کو ہاتھ میں لیں گے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 کی تشریح میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اسی طرح اگر ہم سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 257 میں بھی طاغوت کے لفظ کا ذکر ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا، کارساز ہے، حمایتی ہے، مددگار ہے ان لوگوں کا جو اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ کیا کرتا ہے؟ بندوں کو گمراہی سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں، یہاں جمع کے لیے طاغوت استعمال ہو رہا ہے۔ یخرجونہم من الظلمات الی النور، یہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں کو، اپنے معتقدین کو، اپنے متوسلین کو، اپنے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ لوگوں کو نور سے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں، ہدایت سے کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں جو طاغوت کا لفظ ہے نا، وہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں جتنی بھی برسر پیکار قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، اللہ کے مقابلے میں جتنی بھی اللہ کے مخالف جتنی بھی داعیان ہیں، افراد ہیں، فرد ہیں، معاشرے ہیں، ادارے ہیں، ان کے لیے طاغوت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، جو باقاعدہ محنت کر کے لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، ان کے لیے طاغوت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57۔